مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں خراج عقیدت اور خراج نیاز پیش کیا جا رہا ہے، اور اس اعتبار سے آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے اور دیگر آپ کی زندگی کے پہلو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی جب وحی نازل ہوتی ہے، وہ بھی تاریخ میں تمام چیزیں رقم ہے، میں چاہتا ہوں اس کا حوالے سے اس وقت کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اس وقت آپ کا جو کردار ہے، آپ کی شخصیت کس طرح کی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی وحی جو حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آئے مشہور ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات طیبات، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری۔ اللہ۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا کہ اقرأ، تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ تیسری بار آپ کو سینے کے ساتھ لگایا اور فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ۔ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ الرحمن علم القرآن۔ سبحان اللہ، حضور امی ہیں، جبریل علیہ السلام واسطہ ہیں، لیکن حقیقت کے اندر جو کچھ سکھایا ہے وہ رب تبارک تعالیٰ نے، بے شک بے شک۔ لیکن جو ایک مشکل ترین تھا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اتنی پرجلال کتاب ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتی تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، بے شک۔ لیکن رئیس پہ قربان جائیں قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جس بوجھ کو پہاڑ نہیں برداشت کر سکا حضور کے دل نے برداشت کیا۔ لیکن وہی تو وہی ہے، وہی کا بوجھ آیا۔ آپ گھر پہنچے اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو اس وقت ایک رفیقہ اور آپ کی ساتھی، آپ نے جو کلمات کہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیے، آپ نے فرمایا میرے سرتاج آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ سبحان اللہ، یہ وہ مبارک کلمات ہیں آپ کے۔ فرمایا کہ آپ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کمزور لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ اچھائی چیزوں کی، تمام اچھائیوں کی آپ تائید کرنے والے ہیں۔ آپ کے یہ خصائل ہیں، خصوصیات ہیں، آپ غم کیوں کرتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو کم نہیں کرے گا، آپ کے درجے بلند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رئیس بھائی، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں۔ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اچھی خواتین بھی ہوتی ہے، لیکن اگر انسان کسی مصیبت کے اندر ہو جائے تو عورت بنیادی طور پہ کمزور ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے نا صنف نازک، تو کمزور ہوتی ہے، وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ ہائے 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 یہ کیا ہو گیا، بڑا مسئلہ بن گیا۔ لیکن آپ کی جرت دیکھیں، آپ کی بہادری دیکھیں، اور آپ کا تحمل دیکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کیا کریمات کہے، اور اس کے بعد پھر جو اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ شروع ہوا، رب تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات آپ پر اترے اور آپ کے خاندان پر اترے۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ قبلہ مفتی صاحب نے آغاز کے اندر بڑی خوبصورت تفسیر فرمائی۔ وہ جب تفسیر کر رہے تھے تو مجھے قرآن کی ایک اور آیت سورہ ہود کی یاد آ گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کے پاس جب اللہ کے فرشتے مہمان بن کر آئے اور اس کے بعد جو ہے ان کو بشارت دی، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے لیے بچہ ہوگا، ہم بوڑھے ہیں، میں جو ہے عجوز ہوں، بانجھ ہوں۔ تو بڑا پیارا جملہ فرمایا انہوں نے، کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ مفتی صاحب جو تشریح کر رہے تھے، یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، کہ لفظ اہل بیت کا اطلاق امہات المومنین پر، حضور کی ازواج پر، گھر والوں پر، یہ قرآن خود کہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر والے آل بیت پر اللہ کی رحمتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہت خوبصورت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ضیاء النبی کے ضیاء القرآن کے اندر یہی لکھا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ النبی اولیٰ بالمومنین سے لے کر اسی ترتیب کے ساتھ ہے۔
یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن پاک کو شامل کر لیا. سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں رئیس بھائی کتنا پیارا عقیدہ اور نظریہ ہے ہمارا. اہل سنت کسی کو باہر نہیں کرتے، داخل کرنے والے. سبحان اللہ. ان کو بھی شامل فرما لیں، ان کو بھی شامل کر لیں اور یہ خوبصورت گلدستہ بنا. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ام المومنین ہیں وہاں محسنہ امت بھی ہے، آپ کے احسانات کا ایک سلسلہ ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ کی جو دینی خدمات ہیں اس پر کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، جب دینی خدمات کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم علماء کرام کی دینی خدمات ہوتی ہیں اور دیگر جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی دینی خدمات ہوتی ہیں، لیکن سیدہ کائنات کی دینی خدمات کے بارے میں کیا کہنا کہ پہلی وحی بھی جن کے سامنے نازل ہو رہی تھی اور پہلی وحی کے جو اثرات جیسے علامہ صاحب نے بیان کیا جب وہ قائم ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس پہلی وحی کے اثرات قائم ہوتے ہوئے تسلی دینے والی بھی خود سیدہ کائنات تھی. بے شک بے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی جب بنیادیں پڑ رہی تھیں تو ان بنیادوں میں جو خدمت تھی وہ سیدہ کائنات کی. بے شک بے شک. وہ بالکل پہلے دن سے اس دین کے ساتھ کھڑی تھیں، وہ پہلے دن سے اس دین کی خادمہ تھی، بے شک. وہ پہلے دن سے اس دین کی مجاہدہ تھی. بے شک. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ جڑ کر جیسے مالی معاونت کا ذکر ہے کہ اپنا سارا مال اس دین کے لیے انہوں نے قربان کیا. اور دینی خدمت اس کو کہتے ہیں. ہم بھی آج جو علماء دینی خدمت کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ رسول جس کام سے راضی ہو جائیں دین کے. تو وہ یہ دیکھتی تھی کہ میرے کس کام سے میرے محبوب راضی ہیں. اللہ اللہ اللہ. انہوں نے دیکھا کہ زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں تو انہوں نے ان کو اور غلامی سے آزاد کرایا اور غلامی مصطفیٰ میں لے کر آئے کیونکہ حضور کو پسند تھا. اچھا، جتنے کمزور لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کو کمزوری کے عالم میں جو پیسے کی ضرورت تھی یا کسی معاونت کی ضرورت تھی یا غلاموں کو آزاد کرانا تھا، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک باب ہے، وہ صدیق اکبر تھے تو یہ صدیقہ کبریٰ تھی جیسے ہم نے بات کی. تو سب سے پہلے جو مال غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے اور وہ سب جو ہے نا وہ، اور ان کا بڑا یہ احسان ہے، خدمت نہیں ہم اس کو احسان کہیں گے. احسان ہے بالکل. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان کی ساری حیات طیبہ میں جو ہے وہ کوئی دوسری شادی نہیں کی تو ہم اس عمل کو بھی کہہ سکتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان. واہ واہ واہ، کیا بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح جو محبت کا حق تھا وہ ادا کیا ہے. تو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے، اور پھر اگر ایک دینی خدمت کا ہم یہ زاویہ لینا چاہیں کہ دین کا کانسیپٹ ایک خاتون نے کیا پیش کیا، جو خاتون اللہ کے رسول کی زوجہ بھی تھی اور اسلام کی خاتون اول تھی. اب رہتی دنیا تک اس پہلی خاتون پہ نظر جائے گی نا تو انہوں نے کیا دین کا کانسیپٹ تصور پیش کیا. تو وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر عابدہ بھی تھیں اور ایک تاجرہ بھی تھی. بے شک. انہوں نے جدت و قدامت یعنی دین و دنیا کی جو ہم آہنگی ہے اور دین و دنیا کا جو حسین امتزاج ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو سیرت کی جامعیت ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ اسلام کسی خاتون پر کوئی قدغن نہیں لگاتا. انہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیجا ہے اللہ کے رسول کے لیے. خاتون تھی مگر نکاح کا پیغام بھیجا، خاتون تھی مگر انہوں نے تجارت کی اور اس تجارت کے ساتھ ان کی عفت، پاک دامنی، طہارت، نظافت وہ دنیا کے سامنے موجود ہے. تو آپ نے رہتی دنیا تک یہ بتایا اسلام مقامات کو کم کرنے نہیں آیا، اسلام تو مقامات کو چار چاند لگانے. تو ایک خاتون کا جو اسلامی کانسیپٹ ہے وہ اگر ان کی ذات میں دیکھا جائے تو اتنا بھرپور ہے، اتنا بھرپور ہے، اتنی جامعیت ہے اس کے اندر کہ آپ بعد میں جب دیکھیں گے جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک فقاہت کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے
मुहद्दिस साहब बहुत बड़े बड़े पहलू आपको नजर आएंगे, लेकिन ये जो दीन और दुनिया का हसीन इम्तिजाज है और ये जो एक मामला है, ये खुदा का एक इंतज़ाम है। एक खातून से जो दीन का कॉन्सेप्ट पेश कराया गया और उस खातून के ज़रिए इस्लाम का कॉन्सेप्ट पेश किया गया, ये भी आपकी ज़ात से इस दीन को खिदमत। और फिर शीब अबी तालिब हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुश्किलात हों, उसमें भी अगर कोई रफ़ीक़ हयात और उसमें भी अगर कोई आपका साथी बना है तो उसे खतीजतुल कुबरा कहते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए आप जब दुनिया से गई हैं तो फिर वो गम का साल बन गया। अमुल हुस्न। गम का साल क्यों बना कि वो कमी ऐसी थी उनकी, उन्होंने जो अपनी खिदमत हर मरहले पर पेश कर रखी थी, जब वो निगाहों से हुजूर के ओझल हुई ना तो गमज़दा करके गए। अल्लाह अकबर। यानी एक बंदा जब जाता है ना, कहते हैं जी फर्क पता नहीं चला, कमी महसूस नहीं हुई। नहीं नहीं नहीं, सैयदा जब इस दुनिया से गई कमी हुई, कमी महसूस हुई, अल्लाह के रसूल को महसूस हुई। और हुजूर उनकी सहेलियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गोश्त के तोहफे भेज रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी याद आ रही है, उनका जिक्र हो रहा है। तो ये होती है खिदमत कि जब आप जाएं तो ज़माना याद करे। वो जो शेर है, अब आपकी दुनिया है शेर, बिछड़ा इस अदा से रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे जहां को वीरां कर गया। ये इस शेर की भी वो मिसदाक है। उन्होंने वीरां किया सिर्फ अपनी खिदमात की बुनियाद पर, अपने किरदार की बुनियाद पर, हर मरहले पर उन्होंने जिस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े होकर अपनी ज़िंदगी बसर की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और दीन के लिए जो आपकी खिदमात है, सारा माल आपने वक्फ़ कर दिया। बल्कि जब आपका विसाल हुआ तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुदा की कसम खाकर फरमाया कि जब लोगों ने मुझे झुटलाया, इन्होंने मेरी तस्दीक की। जब लोग मुझसे मुनकिर हुए, उस वक्त इन्होंने मेरी माली मदद की। और हुजूर ने उनके लिए फरमाया आमिना मोमिना साबरा खातून थी। ये सरकार अलैहिस्सलाम ने उनकी वफ़ात पर ये अल्फाज उनके लिए ये इस तरह उनका खराज तहसीन पेश फरमाया। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह हाजिर होंगे और मज़ीद इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से, और उन्हें खराज अक़ीदत मोहब्बत पेश करने के लिए आज की ये इल्म व उलमा की महफ़िल सजी हुई है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम वैसे तो हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम, आप तो सारी उम्मत के लिए, ये आपका एक जज्बा है मोहब्बत का, लेकिन हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए जो मोहब्बत थी, मैं चाहता हूँ इस हवाले से कुछ रोशनी डालिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल देखें, वो आपकी चूँकि पहली ज़ौजा थी और आला हज़रत ने लिखा है कि औरत को फ़ितरतन सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने शौहर से होती है। और इसी तरह जब शौहर का मामला देखा जाए तो पहली ज़ौजा जो होती है, अगर एक ही ज़ौजा होती है उमूमी तौर पर, तो उससे बड़ी अट्रैक्शन होती है। और सरकार की कई ज़ौजा थी, तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो पहली ज़ौजा से वैसी बहुत प्यार और मोहब्बत होता है। और फिर वो ज़ौजा भी ऐसी कि जो प्यार और मोहब्बत की अहल हो, कि हर तरीक़े से उन्होंने वफ़ा, शियार, खिदमत ऐसे के ज़रिए सब। यही वजह जैसे हज़रत ने इरशाद फरमाया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साल तक उनके गम को महसूस किया है। देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटरनली इंतहाई पावरफुल थे बहुत, इस एतबार से कि देखें रहमतुल लिल आलमीन आपका लक़ब है। रहमत कहते हैं दिल की नरमी को, और जिसकी दिल की नरमी जितनी ज़्यादा होती है वो उतने ज़्यादा चीज़ों के असर को कबूल करता है, हसास भी उतनी होती है। हाँ, जैसे फ़र्ज़ कर दें बिल्ली अगर ट्रक के नीचे आ जाए तो देखने वालों की मुख्तलिफ़ तबीयतें होती हैं। कोई तो देखता रहेगा, उसका दिल इतना सख्त नहीं होता, और किसी के एकदम तबीयत ख़राब हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज पर गए बहुत सारे अज़ाबात देखे, लेकिन जब तशरीफ़ लाए तो बिल्कुल नॉर्मल हालत है। अल्लाह, यानी दिल की नरमी तो है, वो सब देखा, लेकिन इतना कंट्रोल है तबीयत पर कि ये। लेकिन जब बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुनिया से रुखसत हुई हैं, पूरे साल तक सरकार ने गम मनाया। अल्लाह, इजहार गम नहीं, गम का एहसास, गम महसूस किया है। इसका मतलब है कि तबीयत पर इतना कंट्रोल रखने के बावजूद मोहब्बत का गलबा इतना ज़्यादा था कि उसका इजहार हुआ है पूरे साल तक। अल्लाह। और जैसे हज़रत ने इशारा फरमाया, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, मुस्लिम की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी खदीजा के साथ किसी और औरत से निकाह नहीं फरमाया हत्ता मातत, यहाँ तक कि आप दुनिया से रुखसत हो गए।
یہ بھی ایک بڑی پیاری چیز ہے، کیونکہ بہرحال نبی کریم کا حق تھا، یہ تو عام آدمی کو بھی حق دیا گیا ہے، مثنیٰ و ثلاث و رباع، دو دو تین تین چار چار سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اگر عورت فراغ دلی سے اجازت دے دے نا شوہر کو کہ تم دوسری شادی کر لو، تب بھی اس کا ایک باطنی ایک فطری تقاضا ہے کہ سوکن سے غیرت محسوس کرتی ہے۔ غیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جو چیز ہمارے ساتھ خاص ہو، جب ہم اس میں کسی کی شیئرنگ دیکھتے ہیں تو دل میں ایک ناپسندیدگی سے پیدا ہوتی ہے، غیر محسوس طریقے سے، غیر ارادی طور پر اس کو غیرت کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے خود میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقرار کرتی ہیں کہ مجھے سرکار کی ازواج میں سے سب سے زیادہ غیرت بی بی خدیجہ سے محسوس ہوتی تھی، اللہ، کیونکہ سرکار ان کا ذکر بڑے پیار سے، محبت سے فرماتے تھے، حتیٰ کہ جب بھی جس سال بھی آپ قربانی کرتے تو وافر مقدار میں ان کی سہیلیوں کو گوشت بھیجا کرتے تھے، تو اس سے سیدہ عائشہ غیرت محسوس کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لیکن یہ ایک عورت کے لیے تھوڑا سا تکلیف کا باعث بنتی ہے چیز، وہ اگرچہ اس پہ غالب آ جائے، جیسے امہات المومنین آئیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو اس تکلیف میں مبتلا نہیں ہونے دیا، ہائے ہائے، ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ یہ بڑے پیار اور محبت کی ایک بہت زبردست قسم کی علامت ہے۔ مسلم کی روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اغضبتہ یوما، ایک دن میں نے سرکار کو کسی بات پر جلال میں مبتلا کر دیا۔ اب کہتے ہیں جب میں نے دیکھا جلال میں مبتلا ہے تو میں نے کہا، ایک لفظ میں نے کہہ دیا، خدیجہ۔ ہائے ہائے ہائے، ہماری والدہ کی حکمت دیکھیں، اللہ، سرکار کا غضب ایک دم نیچے آیا، سرکار نے فرمایا کہ رزقت حبھا، مجھے اس کی محبت دی گئی ہے، سبحان اللہ، سیدہ بی بی خدیجہ کی۔ یہ سیدہ عائشہ نے کتنی خوبصورت چیز کی، ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے سبحان اللہ، سبحان کہ جب شوہر ناراض ہونا کوئی ایسی بات ذکر کر دیں جس سے اس کے جو محبوب ہو اس کو، تو اس سے غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہ عمومی ایک ضابطہ قاعدہ بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم، جو میری قدرت و اختیار میں تھا وہ میں نے کیا، اور جو میرے قدرت و اختیار میں نہیں ہے اس میں تو مجھے معاف کر دینا۔ بالکل۔ اس کی شرح یہ بیان کی کہ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے، آپ کا قلبی میلان اس طرف تھا، اور یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے۔ لیکن جو بیویوں میں باری مقرر کرنا تھا وہ سرکار کے اختیار میں تھا، اور وہ آپ نے باری مقرر کی۔ اس پر سرکار اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ جو میرے قدرت و اختیار میں تھا باری مقرر کرنا وہ میں نے کیا، لیکن جو قلبی میلان ہے اس پہ تو مجھے معاف کر دینا، اس میں برابری نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے، تو اس کا مطلب یہ تو سیدہ عائشہ کے بارے میں تھا، لیکن بی بی خدیجہ کے بارے میں یہ بالاتفاق علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو حبیبہ تھیں وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ سبحان تعالیٰ اللہ، سبحان ان کے بعد سیدہ عائشہ ہیں۔ اگر بی بی خدیجہ ہوتی تو سب سے زیادہ میلان زندگی کے اندر انہی کی طرف ہوتا، اور بعد وفات بھی انہی کی طرف رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں بس دو چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ ثابت ہوا کہ سرکار ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ کے نبی محبت کریں، اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمیں اپنے محبوب بنائے گا۔ واہ واہ، دوسری بات یہ کہ انسان کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے کہ کوئی آپ کو اپنا محبوب بنا لے۔ اگر بی بی خدیجہ کا کردار بالفرض ایسا نہ ہوتا، اتنے خواص، اتنے اوصاف نہ ہوتے، تو شاید اتنی محبوبہ بھی نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تو اللہ، ایک تو سرکار نے فرمایا رزقت حبھا، میرے دل میں ان کی محبت ڈالی گئی ہے، مجھے دی گئی ہے، اس کا مطلب تو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، لیکن اللہ نے ان کو قابل بھی تو بنایا نا اس محبت کے۔ تو بس ہماری بعض بہنیں کہتی ہیں میرا شوہر مجھ پہ توجہ نہیں کرتا، میری طرف تو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ بھائی وہ دیکھے کیسے؟ جب دیکھتا ہے آپ کی تیوری پہ بل ہوتے ہیں، اللہ، جب دیکھتا ہے تو آپ تڑاک سے بات کرتی ہیں، جب وہ ساتھ بیٹھتا ہے تو کہتی ہیں اب کیوں آ گئے ہمارے پاس، آگے، تانا زنی نہیں چھوڑتی ہیں آپ، قریب سے گزرتی تو لہسن پیاز کی بدبوئیں آتی ہیں آپ کے اندر سے، وہ گھر میں آتا ہے تو بال بکھرے پڑے ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی ریسلنگ چل رہی تھی گھر کے اندر، وہ گھر میں داخل ہو تو کچن سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، خوفزدہ ہو جاتا ہے بیچارہ، وہ اس خطرے سے طوفان سے آ کے ٹکرائے گا۔ تو اس لیے ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ بی بی خدیجہ کا کردار ادا کریں، پھر دیکھیں کہ محبت شوہر کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، انشاءاللہ وہی میلان ہوگا، اور آپ کی وفات ظاہری کے بعد آپ کے شوہر بھی انشاءاللہ آپ کے غم میں کم از کم 1 سال تو اسی طرح رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا کہنا ہے آپ کے اوصاف و کمالات کے حوالے سے، آپ کی دینی خدمات کے حوالے سے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور نے محبت فرمائی اپنی زوجۃ الاولیٰ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اس کے حوالے سے فرما رہے تھے قبلہ مفتی صاحب۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اور بطور زوجہ آپ کا جو کردار ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ علامہ لیاقت صاحب روشنی ڈالیں۔ دیکھیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قریش میں سے اور عرب میں سے آپ ایک پروقار اور ایک شریف خاندان کی خاتون تھی آپ۔ اللہ نے مالی اعتبار سے، سیرت و حسن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کو بڑا کمال عطا فرمایا ہوا تھا،
لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر جب آپ تشریف لائیں تو آپ نے اپنی اس خاندانی وجاہت، اپنی اس مالداری، ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، اور حضور کی خدمت ایسے کرتی تھی کہ جیسے ایک باندی کرتی ہے، جیسے ایک غلام کرتی، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس باندیاں ہیں، آپ کے پاس غلام ہیں، اور آپ تو جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرتی، مال و دولت اللہ مال و دولت کے انبار، بار مال و دولت کے ڈھیر آپ کے پاس، لیکن اس کے باوجود وہ ہر کام کو، زوجہ کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ ہر کام کو پسند کرتی تھی کہ حضور کا ہر کام میں خود کروں، اور اس کو اپنے لیے اعزاز اور اپنے لیے ایک آنر سمجھتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ خدمت کا موقع دیا، اور جیسے علماء نے گفتگو کی کہ خود انہوں نے انتخاب کیا، اللہ، خود انہوں نے پیش کیا کہ میں حضور علیہ السلام سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، باوجود اس کے کہ اس وقت جو ہے عرب کے بڑے بڑے سردار رؤسائے عرب متمنی تھے کہ ہمارا رشتہ ہو جائے آپ کے ساتھ، وہ مختلف لوگوں کو پیغام بھجوا رہے تھے، لیکن آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت فرمائی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی سیرت سے ایک خاتون کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک ذہن مائنڈ سیٹ کی بات ہے، مائنڈ سیٹ کی بات ہے، بالکل مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ رئیس بھائی یہ اٹھا دیں، تو اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یار آرڈر جاری کر رہے ہو، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یار بھائی بھائی ہیں، دوست ہیں، کولیگ ہیں، ایک دوسرے برابری کا معاملہ رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ کر دو تو کیا ہو گیا۔ اسی طرح خواتین اگر اپنے ذہن کے اندر یہ سمجھیں کہ وہ اگر شوہر کی خدمت کرتی ہیں، شوہر ایک الگ محاذ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، نار و نفقہ کا محاذ سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے، یہ آسان نہیں ہے رئیس بھائی، یہ آسان کام نہیں ہے۔ لگتا ہے ایسے ہماری بہنوں کو کہ یار باہر گئے ہوئے ہیں بھائی، کما کے گھوم رہے پھر رہے، ہم تو یہاں پابند ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں، باہر کتنی مشکلات ہیں یہ پتہ نہیں ان کو۔ تو وہ جب گھر آئیں تو کم سے کم ان کو محبت دیں، پیار دیں، شوہروں کی بھی ذمہ داری ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، پوچھا کسی نے کہ حضور گھر میں کیسے تشریف لاتے، فرمایا گھر میں حضور مسکراتے ہوئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تشریف لے جاتے تو مسکراتے ہوئے آتے۔ اپنی ازواج کے ساتھ حضور کا بھی یہ تعلق تھا کہ ان کے ساتھ کام کے اندر شیئرنگ کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ٹیبل پہ پانی بھی پڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کو تھوڑا آگے کرو، آگے کرو، دور کیوں رکھا ہو، تھوڑا اٹھنا نہیں ہے، ادھر آگے کرو، بس وہیں سے آرڈر کرنا ہے۔ یہی سے آرڈر کرنا۔ تو یہ دونوں طرف سے ہے، جانبین سے ہے۔ ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کریں، لیکن ان کی طرف سے یہ ہے کہ ایک اچھی بیوی جو ہے، شوہر تھکا ہارا ہوا آئے، فرمایا اچھی بیوی ہوتی وہ ہے کہ اس کو دیکھے تو اس کو ایک سکون ملے، اس کو ایک راحت ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لِتَسْكُنُوا فِيهِ کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے سکون حاصل کیا ہے۔ اس کا اگر کوئی مصداق دیکھا جائے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی یہ جو حدیث پاک پڑھی ہے بخاری کی بدل واہی کی پہلی یہ حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کے اندر کیسے الفاظ استعمال کیے اور کیسے ان کو دل کی تسلی دی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ اتنا بڑا سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ سارا آپ نے لفظوں کے اندر اتار دیا، سبحان اللہ، بظاہر جو ہے اتنی مشکل ترین چیز تھی۔ حالانکہ یہ حدیث پاک جو ہے آج کل جو چلے ہوئے لبرلز جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نیا ماڈرن جدید دین، انہوں نے تو اس حدیث کا انکار کر دیا، وہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں تھا ایسے، حالانکہ یہ بخاری کی حدیث پاک ہے، بخاری کی پہلی حدیث پاک ہے، اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ بھئی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں۔ تو پھر آپ بتا دیں کہ منکر حدیث کس کو کہتے ہیں، انکار حدیث وہ کس کا نام ہے اگر بخاری کی پہلی حدیث بھی نہیں ہے؟ تو اس حدیث کے اندر جتنی چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین رفیقہ حیات کے لیے یہ ایک سب سے بہترین ہے۔ اور علماء نے بار بار بیان کیا کہ قربان جائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور نے پھر ان محبتوں کا صلہ کیسے عطا فرمایا، سبحان اللہ، ان کی یادیں، ان کے تذکرے، ان کا ذکر، ان کی سہیلیوں کے ساتھ اچھا معاملہ، کہ حضور علیہ السلام نے ان کے پردہ کرنے کے بعد، سامنے کسی کی تو الگ چیز ہوتی ہے، وہ چلی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کی یادوں کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھا جو محبتیں فرمائی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جانبین سے رئیس بھائی یہ پیار محبت ہو تو انسان کا گھر ایک دار الراحت اور دار سکون بن سکتا ہے۔ علامہ حافظ اویس صاحب، میں چاہوں گا کہ ہماری ماؤں بہنوں کو، یعنی آج کی خواتین کو جو آپ کی سیرت و کردار سے پیغام مل رہا ہے، اس پر کچھ میسج دیجیے گا۔ جی بالکل، آپ دیکھیں کہ سیدہ کائنات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ 40 سال کی آپ کی عمر تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں۔ خواتین کے لیے بالکل نوجوان جو بالکل لڑکیاں ہیں ان کے لیے خاص طور پہ اس میں یہ پیغام ہے
کہ اپنی عزت اور اپنا وقار ضرور قائم رکھیں. سبحان اللہ. آپ کو کہیں رشتہ بنانا ہے تو نکاح کا رشتہ بنائیں. بہت اچھی بات. قرآن نے جس کو کہا نا غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، جس کو آج کل گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کہا جاتا ہے، اس پر تو قرآن نے لعنت بھیجی ہے، اس کو گندگی قرار دیا ہے. قرآن نے رشتوں کو عزت قرار دیا ہے. الا ما ملکت ایمانہم یا وازواجہم کے جو الفاظ آئیں، تو سیدہ کائنات نے اس ماحول میں جس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے تھے اپنی عزت قائم رکھی، اپنا وقار قائم رکھا، اپنی حیا برقرار رکھی، اور رشتہ ازدواج میں جڑی، رشتہ نکاح میں جڑی. خاتون کا یہ سب سے بڑا ورثہ ہے، سیدہ کا یہ سب سے بڑا ورثہ ہے، صحیح بات. اپنی حیا کو برقرار رکھنا. اور بہت سارے پیغامات ہیں، اس سے پہلے گفتگو میں آگے. بالکل بالکل. اللہ ہم سب کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، ہمارے گھر کی خواتین کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ تینوں حضرات کا. بہت اچھے انداز میں آپ تینوں نے روشنی ڈالی، اور آج کے اس پروگرام میں، آج کے سیگمنٹ میں آپ نے خراج عقیدت و محبت پیش کیا ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت اقدس میں. ناظرین محترم، یہ سیگمنٹ یہاں تمام ہوا، اور اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا، جس میں ہم مرحوم نعتگو شعراء کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ اس میں ان کے کلام کو بھی شامل کریں گے. اس کے فوری بعد جو ہے آپ کے مسائل کا حل جو سیگمنٹ ہے، اس میں قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہوں گے، اور آپ کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ عنایت فرمائیں گے. ملتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بنا